بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے نمبر پر تغییر خلق اللہ وہ ہے کہ جس میں مخالف جنس کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے یا مشابہت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان صورتوں کی تو خاص طور پر ممانعت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، اور عورتوں سے مشابہت کرنے والوں مردوں پر لعنت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک میں مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی مشابہت سے سختی سے منع کیا گیا، اور اس مشابہت کو اختیار کرنے پر لعنت کی وعید سنائی گئی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت پر لعنت ہے جو مردوں کے لباس جیسا لباس پہنتی ہے، اور اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کے لباس جیسا لباس پہنتا ہے۔ تو لباس میں، پہننے کے کپڑوں میں مرد و عورت کو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے سے، تشبہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ ایک اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ فلاں عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایسی عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو مرد کو زنانہ جوتا اور عورت کو مردانہ جوتا پہننے کی اجازت ہرگز نہیں، کیونکہ اس میں مخالف جنس کے ساتھ مشابہت اور تشبہ پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، کہ عورت وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ تو ہو لیکن اس میں مہک نہ ہو، اور مرد وہ خوشبو لگائے جس میں مہک ہو لیکن رنگ نہ ہو۔ مرد عورت کی خوشبو الگ الگ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، یعنی مرد رنگ والی خوشبو، عورت مہک والی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر باہر نکلتی ہے وہ ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ عورت جب عطر لگا کر باہر نکلے گی تو جس راستے سے گزرے گی تو قریب کے مردوں کو جب خوشبو پہنچے گی تو وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے، اور مردوں کی اس کی طرف توجہ جائے گی، اور مردوں کی اس کی طرف توجہ یہ فتنے کا سبب بنے گی۔ اس لیے عورت کو منع کیا گیا کہ وہ ایسی خوشبو لگائے کہ جس میں مہک ہو، اسے منع کیا گیا۔ وہ صرف رنگ والی خوشبو لگائے، اور اس کی باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بیعت کریں۔ فرمایا کہ میں تجھے بیعت نہیں کروں گا جب تک تو اپنی ہتھیلیوں کو رنگ نہیں لگائے گی مہندی کا، اور مہندی کے رنگ سے
ان کی کیفیت کو، ان کی رنگت کو بدلے گی نہیں۔ فرمایا تیری ہتھیلیاں تو ایسے ہیں گویا کہ جیسے وہ درندے کے پنجے ہیں۔ تو فرمایا تمہاری بیعت نہیں کروں گا جب تک اپنی ہتھیلیوں پر تم مہندی نہیں لگاتی اور مہندی سے رنگین نہیں کرتی، تاکہ پتہ چلے واضح طور پر کہ یہ عورت ہے۔ ایک اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، اس نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا اور اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ عورت کا ہاتھ ہوتا تو پھر تو نے ان ناخنوں کو مہندی سے رنگا ہوا ہوتا۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خواتین کو مہندی لگانے کی ترغیب دی ہے تاکہ فوری پتہ چل جائے کہ یہ عورت ہے، اس کی شناخت ہو جائے۔ اور مردوں کو عورتوں والی خوشبو سے روکا گیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفران کے استعمال سے منع کیا، کیونکہ یہ عورتوں کی خوشبو ہے، ان کی عادت ہے۔ مردوں کو زعفران کے استعمال سے منع کیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس آیا تو میرے ہاتھ پھٹ گئے۔ آپ جانتے ہیں بعض موسموں کے اندر ہاتھ پاؤں کے تلوے تلیاں یہ پھٹ جاتی ہیں، تو فرماتے میرے ہاتھ پھٹ گئے۔ تو میرے گھر والوں نے میری ہتھیلیوں پر زعفران لگا دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس لیے لگایا کہ وہ ہاتھ پھٹ گئے تھے اور بظاہر وہ بطور علاج کے تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کرتے ہیں کہ میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو دھو کر اس زعفران کو دور کرو۔ اب غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے پیارے صحابی عمار بن یاسر کو زعفران ہاتھوں پر لگانے کی وجہ سے سلام کا جواب نہ دینا یہ واضح کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو عورتوں کی طرح رنگین کرے۔ تو مرد عورت کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا اور عورت مرد کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتی۔ کیا یہ تو عورت اور مرد کی بات ہے؟ اگر کوئی ہجڑا ہو جس کو مخنث اور خسرا کہا جاتا ہے تو ایسے شخص کو بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔